اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو موضوع ہم لیں گے وہ تھوڑا سا پہلی بات سے نکل بھی جاتا ہے، جڑ بھی جاتا ہے، یوں کہہ لیجیے، باہر نہیں بھی جڑتا تو بھی۔ ٹاپک ہے کہ چھوٹی سرمایہ کاری کریں، ٹھیک ہے۔ اب سرمایہ کاری انویسٹمنٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو آبویسلی انویسٹمنٹ کی شکلیں تو بہت ہیں، اور ٹھیک ہے حالات بڑے مشکل ہیں جو کچھ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اگر چھوٹا چھوٹا کہیں پہ کچھ کام کریں تو میں آپ کو مائکرو فائنانس کی اگزامپل دینا چاہتا ہوں، جو ماڈل ایکچول تھا۔ بعد میں خیر اس میں جو بھی مسائل ہوئے وہ ایک الگ بات ہے، جو محمد یونس صاحب نے شروع کیا تھا بنگلہ دیش میں۔ جب وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے اور انہوں نے دیکھے کہ حالات بڑے خراب ہیں تو انہوں نے اب وہ لیجنڈ تو یہی کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی تھوڑے سے پیسے تھے، $27 کے برابر شاید اس وقت، جو انہوں نے 2-3 لوگوں کو، 2-3 خواتین کو انہوں نے قرض دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس سے پوچھ لیا آپ کیا کریں گی۔ اس نے کہا جی میں بکری پالوں گی، بکری خریدوں گی، اس کا دودھ بیچا کروں گی، فلاں کرے، جو بھی تھا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام انہوں نے وہ دے دی، اور ان کو کہا جی آپ ہر مہینے اس طرح سے اس کو واپس کر دیجئے سہولت کے ساتھ۔ تو وہ انہوں نے واپس کر دیے، تو اس کو ایک اور ایکسپینڈ ہو گیا پھر، اور چونکہ اس پہ بہرحال وہ منافع لیتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اگر انہوں نے 5,000 روپے دیے ہیں تو 5,000 ہی واپس لیں گے، اس لیے کہ ایک تو اس کی کاسٹ تھی، دوسرا یہ کہ ادروائز تو ماڈل کبھی آگے بڑھتا ہی نہیں پھر وہ تو لہٰذا اس کے اوپر ایک سرٹن پروفٹ وہ لیتے تھے، جیسے بینک لیتا۔ تو وہ اس پروفٹ سے آہستہ آہستہ وہ گرو کرنے لگ گیا، اور ایک پورا سسٹم بن گیا، جس کے بعد پھر انہوں نے گرامین بینک کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے پوری دنیا میں ہی بیکیم ریکگنائز، ہی از دی پائنیئر، وہ بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں مائکرو فائنانس کے، جو ابھی جو چیف ایڈوائزر بنے ہیں بنگلہ دیش میں، یہ بانی ہیں، اور ان کی کتاب بھی ہے بلڈنگ سوشل بزنس، یہ میرے پاس بھی پڑھی ہے یہاں پہ، اور اس طرح سے ظاہر ہے انہوں نے دنیا بھر میں ٹاکس دی ہیں، اس ماڈل کو انہوں نے بہت پریزنٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی کئی مائکرو فائنانس بینکس ہیں۔ آئی تھنک آئی کین کاؤنٹ پرابلی 7-8 تو میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں اس وقت، اور ساری دنیا میں یہ ماڈل چل رہا ہے۔ اس ماڈل کی بنیاد یہی ہے کہ چھوٹی سرمایہ کاری کریں۔ دیکھیے چھوٹی سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا رسک بہت کم ہوتا ہے، آپ کو بڑا کم خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے 10,000 روپے انویسٹ کیے ہیں تو آپ کا رسک 10,000 روپے کا ہے، اگر آپ نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں تو پھر 10 لاکھ کا آپ کا رسک ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ چھوٹا کام شروع کرتے ہیں اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں۔ جب آپ بڑا کام شروع کرتے ہیں تو پھر آپ اکیلے نہیں سنبھال سکتے، پھر آپ 2-4 لوگ اس کے لیے رکھتے ہیں، وہ 2-4 لوگ پھر کس طرح مینیج ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جو آپ کی فیلنگ ہے اس کام کے بارے میں وہ ان کی نہیں ہے، وہ اس طرح سے اس پہ شاید توجہ نہیں دے پائیں گے، تو آپ کا کام کہیں نہ کہیں۔ اور یہ میرے سامنے ہمارے، یعنی میں چونکہ فارماسیوٹیکل میں سارا کریئر میرا فارماسیوٹیکل کا رہا ہے، تو بہت لوگوں نے یہ کام کیا، بزنس شروع کیا ہے، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں لٹرلی لوگوں نے فارماسیوٹیکل میں 2, 4, 5, 10, 20 سال کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا، اور 99% اس میں سے فیلئر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بڑے پیمانے پہ کام شروع کیا تھا وہ تو تقریباً سارے فیل ہو گئے، کسی نے سال گزارا، کسی نے 2 سال گزارے، کسی نے 5 سال گزارے، جب تک یعنی ان کے پاس کوئی انویسٹمنٹ تھی، کوئی فائنینسز تھے، جب تک انہیں سانس آ رہی تھی، لیکن ایکچولی دے نیور بیکیم اسٹیبل۔ ہاں جنہوں نے چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کیا، بالکل ہی یعنی جو انٹری لیول کے لوگ تھے نا، جنہوں نے بس چھوٹا سا بالکل ہی یعنی 5-7 کسٹمرز انہوں نے ڈھونڈ کے ان پہ کام شروع کر دیا، 5-7 سے 10-12 کر لیے، 15-20 کر لیے، جو وہ خود ذاتی طور پہ مینیج کر رہے تھے، ان کا کوئی اسٹاف نہیں تھا، وہ لوگ نسبتاً زیادہ سکسیسفل رہے اور ابھی بھی ہیں۔ ان کو فائدہ یہ ہوا کہ اگر جاب میں وہ لیٹ سے 30-40 ہزار روپے کما رہے تھے تو اب وہ 70-80 ہزار روپے کما لیتے ہیں، کبھی اس سے زیادہ بھی کما لیتے ہیں، تو ان کے حالات بدل گئے۔ تو چھوٹی سرمایہ کاری ہمیشہ فائدہ دیتی ہے نسبتاً بڑی سرمایہ کاری کے۔ ہم تو چونکہ ویسے بھی عام لوگ ہیں نا، میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے پاس تو بڑا سرمایہ ہوتا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے، اور یہ سرمایہ کاری کی میں یہ بھی کلیئر کر دوں
کہ بانڈز خریدنا اور بانڈز کے نمبر خریدنا کہ بانڈ نہیں ہے تو نمبر لے لیں، سستے داموں مل جاتے ہیں، اور اس طرح کے کئی دھندے ہیں جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں. یہ سرمایہ کاری نہیں ہے، یہ جوا ہے. ٹھیک ہے نا. ایون جو لوگ فوریکس میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ بڑا فالو کرتے ہیں وہ بھی، کہ جی آپ آئیں ہمارے پاس، آپ دیکھیں نا جی، آپ پوزیشن لیں، آپ یوں کر کے کموڈیٹیز میں ڈیل کریں، آپ کرنسیز میں ڈیل کریں، ٹھیک ہے جی، اور بڑا آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا. وہ بے شمار فائدہ تو ہم نے ہوتے نہ دیکھا کسی کو، بے شمار نقصان ہوتے ضرور دیکھا لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو یہ سرمایہ کاری نہیں ہے. یہ ساری کی ساری جتنی یعنی اسپیکولیشن کی گیمز ہیں نا، کہ جی میں لگاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، وہ چاہے آپ باقاعدہ یعنی پانسا پھینک کے کر لیں، ڈائس پھینک کے کر لیں، چاہے کسی جوئے خانے میں جا کے کر لیں، چاہے آپ شیئرز خرید لیں، چاہے آپ یعنی یہ فوریکس میں کام کر لیں، چاہے آپ بانڈز کے نمبر خرید لیں، یہ سب اسپیکولیشن، یہ سرمایہ کاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بانڈز کی حد تک شاید پہلے، اب تو خیر ان کا بھی سارا سسٹم ہی برباد ہو گیا، اس حد تک شاید ایکسیپٹیبل تھا جب تک یہ تھا کہ جی آپ اگر فالتو پیسے پڑیں تو بانڈ خرید کے رکھ دیجیے، آپ کا لاس کوئی نہیں ہے، آپ کا انعام نہیں بھی نکلے گا تو اتنی ہی ویلیو آپ کی ریکور ہو جائے گی. آلدو فرام اے شرعی پوائنٹ آف ویو ظاہر ہے یہ ساری انکم جو ہے یہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، تو اگر ظاہر ہے اس پہ ایک بڑا سوال ہے جو موجود ہے. بٹ اینی وے اس میں لاس نہیں تھا، رسک نہیں تھا اس میں. لیکن اب چونکہ گورنمنٹ نے اس کی کئی شکلیں بدل دیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کر دیا، تو سرمایہ کاری کریں، ضرور کریں، چھوٹی سرمایہ کاری کریں. اور چھوٹی سرمایہ کاری سب سے اچھی وہ ہے جو آپ اپنے کام میں کر سکتے ہیں. چھوٹا سا کچھ کام شروع کر لیں اپنے سائیڈ ہسل کے طور پہ. میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، جو آپ مین کام کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی چھوٹا سا کام شروع کر لیں، کوئی گھر سے کچھ کام شروع کر دیں، اس طرح سے کچھ کر لیں جس میں ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے آپ کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیں. آئی نو پلنٹی آف پیپل، خواتین جو گھروں سے کھانے پکا کے چھوٹے اسکیل پہ بیچ رہی ہیں، وہ اتنا ہی پکاتی ہیں کہ جو 10-20 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ ان کا بک جاتا ہے تو ان کے ایک اچھا دن گزر جاتا ہے ان کا. جو گھر سے کچھ بیکنگ کر کے کر رہی ہیں، اور اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو چھوٹی سرمایہ کاری کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں اور محنت کریں تو وہ بڑی ہو جائے گی اور آپ کا کام بڑا ہو جائے گا. لیکن بڑے کام کی طرف مت توجہ دیں. یہ نہ سوچیں کاش میرے پاس 50 لاکھ روپیہ ہوتا تو میں فلاں کاروبار شروع کرتا. پلیز، اگر آپ کے پاس ہوتا اور آپ وہ کاروبار شروع کرتے تو وہ بہت جلدی 50 لاکھ روپیہ آپ کا آر پار ہو جاتا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.